تھوڑا سا نیچے. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ. دوسری حدیث میں آتا ہے حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ کانوں کے لیول تک پہنچ جائے. ہاں تو کانوں کے لیول تک. تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی حدیث میں الفاظ آئے تھے کندھوں کے لیول تک، اور دوسری حدیث میں کیا آیا؟ کانوں کے لیول. کانوں کا لیول بتائیے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانوں کا لیول ہے. اب ان دونوں میں سے کون سا ثابت ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا ثابت ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دونوں بھی ثابت ہے. دونوں ثابت ہے. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا ایک ہی طریقہ ہے نماز کا، ایسا نہیں ہے ایک ہی طریقہ ہے. کئی چیزوں میں ایک سے زیادہ طریقے ثابت ہیں. جہاں ثابت ہے وہاں ہم سارے طریقے قبول کرتے ہیں کہ کوئی کندھے کے لیول تک بھی اٹھائے تو بھی صحیح ہے، کانوں کے لیول تک بھی اٹھائے وہ بھی صحیح ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کانوں کی لو کو چھوتے ہیں ایسے، اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے. اور بعض لوگوں کیا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو فٹک ادھر تک لیزی اٹھا، ادھر دیکھ رہے ہیں آپ کہاں تک آئے، کندھے کا لیول آیا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں دکھ رہا ہے آپ کو یہ کیا ہے، یہ لیزی رفع الیدین، لیزی رفع الیدین، اتنا شارٹ کٹ رفع الیدین. یہ رفع الیدین نہیں ہوا، کندھوں کا لیول ہونا چاہیے کم سے کم، اور نہیں تو کانوں کا لیول ہونا چاہیے. دونوں ثابت ہے، کندھے بھی ثابت ہے، کان بھی ثابت ہے. بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کانوں کا لیول کر دو تو یہ انگلی کندھے کے لیول تک آتی ہے. یہ بھی ایک ایکسپلینیشن ہے اس حدیث کا. لیکن دوسری حدیث میں جو الفاظ آئے کہ کندھوں کے لیول تک، تو یہ بھی کوئی عمل کرے تو بھی صحیح ہے کیونکہ حدیث اس بارے میں واضح طور پر موجود ہے. اب نیکسٹ کیا؟ قیام کرنا. بالکل صحیح جواب دیا انہوں نے. یہ کھڑے ہونا بھی ایک رکن ہے، پلر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 238 وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو فرما برداری کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے. تو یہ کھڑے ہونا نماز کے ارکان میں سے ہے. اور کھڑے ہونے کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جو اسی سے تعلق رکھتی ہے، جماعت میں ہم کیسے کھڑے ہوں گے. کھڑے ہونے میں ہم سب کو دھیان دینا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلال بھائی کی انگلیاں کس طرف ہے؟ قبلہ رخ ہے. تو انگلیاں کس طرف ہونی چاہیے؟ قبلہ رخ ہونی چاہیے. اس میں بعض لوگ تھوڑے سے سست ہوتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں تھوڑا. دیکھیے یہ اس طرح سے کراس، ان کے پاؤں تھوڑے ایسے ٹیڑھے ہوتے ہیں، کراس ہوتے ہیں. اب کیا ان کا پاؤں قبلہ رخ ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے وہ قبلہ رخ؟ تو نہیں ہے، یہ رانگ بتا رہے ہیں، وہ رانگ بھی کر کے بتا رہے ہیں. تو یہ سیکھنا نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا ہے. کیسے رکھنا ہے بتائیے؟ اسٹریٹ رکھنا ہے، ہاں سیدھا رکھنا ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. کھڑے ہو کر پڑھنے کے تعلق سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی شخص بیماری میں ہے، جیسے بعض بیماریاں ہوتی ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے فعلی جنب، تو اپنے پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے نماز پڑھو. لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں، کھڑے ہونے کے تعلق سے یہ چند باتیں دیکھ کر آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھتے وقت کیسے کھڑے ہونا ہے. اس کے ڈیمانسٹریشن کے لیے میں بھی بلال بھائی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے صف بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تب کیسے کھڑے ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں ہم پہلے، سب سے پہلے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھی کرو. صفیں کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے. صفوں میں ٹیڑھا پن بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سٹرکٹ الفاظ ہے استووا ولا تختلفوا، سیدھے کھڑے رہو، صفوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، صفوں میں آگے پیچھے لوگ نہیں ہونا چاہیے. فتختلف قلوبکم، نہیں تو تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن آ جائے گا. تو صفوں میں ٹیڑھا پن، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، یا کوئی پیچھے ہے کوئی آگے ہے، ایسے ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے کہ آگے پیچھے ہیں. نہیں، صفیں سیدھی ہونی چاہیے. استووا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھی کرو. اور پھر فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک معجزے کے طور پہ عطا فرمایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں پیچھے کا منظر بتایا جاتا. تو چلیے ہم لوگ بھی اپنی صف سیدھی کر لیتے ہیں، ٹھیک کر لیتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، ہم میں سے ہر ایک اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا دیتا، کندھے کو کندھے سے ملا دیتا. اور حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، قدم کو قدم سے ملا دیتے. صحابہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک، احدنا، ہم میں سے ہر ایک اپنے قدم کو ساتھی کے قدم کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو میرے بھائی اور میری بہنیں،
اس بات کا ہمیں صف بندی کے ساتھ جب ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تب ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ کو میں ایک اور حدیث اس تعلق سے بتا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو بہت اچھی طرح سے درست کرو. وقاربوا بینہا، اور ایک دوسرے کے قریب آؤ. وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردن کو ساتھی کی گردن کے سیم لیول میں رکھو. مطلب لیول کیا ہوگا؟ سیم. حاذو یعنی لیول سیم رہے. وہاں پہ کیا تھا؟ یلزقو، کندھے سے کندھا ملا دو. یہاں پہ کیا؟ گردن کا لیول سیم ساتھی کی گردن میں، یعنی سارے لوگوں کی گردنیں صف میں سیم لیول میں ہونی چاہیے. وحاذوا بالاعناق فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے شیطان کو کہ وہ تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے جیسے کہ حذف. حذف کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹی مینڈی ہوتی ہے نا، مینڈی کا بچہ جو ہوتا ہے، خاص طور سے وہ یمنی مینڈیوں کو حذف کہا جاتا ہے. چھوٹی مینڈیاں ہوتی ہے تو اسے حذف کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے کاننا الحذف. اب بتاؤ، یہ ذرا ایک سوال ہے کہ اگر مینڈی کا بچہ داخل ہوتا تو ذرا بتاؤ اوپر سے کندھے کی لیول سے آتا مینڈی کا بچہ یا نیچے کی لیول سے آتا؟ بالکل بھی نہیں، نیچے سے ہی آتا وہ. نیچے سے. کیوں؟ آپ بھی سوچئے نا، مینڈی کا بچہ ہوتا تو نیچے سے آتا، اوپر سے فلائنگ مینڈی تو نہیں ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ ایک اور دلیل ہمیں مل رہی ہے کہ ہمیں پاؤں سے پاؤں بھی ملانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے، آپ بتائیے کہ یہ جو سنت پہ عمل کرنے کے لیے کیا آدمی سنگل ہینڈڈلی عمل کر سکتا ہے یا بازو والے کا بھی کوپریشن چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ ہینڈلی وہ مطلب اکیلے کر سکتے ہیں؟ یعنی میں خود سوچ لوں جماعت کے ساتھ جو کہ ہے میں کندھے سے کندھا، میں قدم سے قدم ملا لوں گا. اب اگر آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو، سپوز کرو سپو آپ اندر جاؤ، اب یہ آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو تو میں اندر آتا جاؤں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یعنی کہ بازو والے کا بھی کوپریشن چاہیے. یہ تب عمل کر سکتے ہیں جب ساتھی بھی کوپریٹ کر رہا ہے. اکیلے کوئی اگر سوچ لے کہ میں پاؤں سے پاؤں ملاؤں گا تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ بتاؤ، پاؤں اندر کر کے بتاؤ. اب دیکھو میں اگر اندر آ رہا ہوں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کمفرٹیبل لگ رہا ہے آپ کو یا انکمفرٹیبل، ڈیفیکلٹ فیل ہو رہا ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہماری ٹیریٹری کتنی ہے؟ ہماری ٹیریٹری نیچے کتنی ہے؟ بتاؤ کتنی ہے؟ مطلب کتنا میں پھیلا سکتا ہوں آپ کے حساب سے؟ لاسٹ اپنے کندھے تک. یہ کندھا جو ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نیچے بھی بس. تو اس میں کیا چیز، میں آپ کو کچھ رانگ چیزیں بھی بتانا چاہتا ہوں. ذرا آپ ادھر آ جائیے، ایسے کریے. ہم لوگ تھوڑا ڈائگنلی بتا رہے ہیں آپ کو. دیکھیے یہ جو ہے یہ ہو گیا صحیح طریقہ، قدم سے قدم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کعبہ بکعبہ، ٹکنے سے ٹکنا بھی ایک حدیث میں آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنے سے ٹکنا، میں آپ کو بیکورڈ کر کے پیچھے سے بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی آپ بات سمجھیے، یعنی یہ چیز کرنے کے لیے ساتھی کا بھی کوپریشن چاہیے. کچھ مسٹیکس جو لوگ کرتے ہیں، پہلی مسٹیک یہ کرتے ہیں، بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگلی کا گیپ ہونا چاہیے، یعنی نیچے بیچ میں 4 انگلی کا گیپ. حالانکہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. دوسری چیز کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ یہاں جیسے اتنا زیادہ براڈ کر لیتے ہیں. اب آپ بتاؤ اس میں کیا مسٹیک ہو رہی ہے؟ ذرا آپ براڈ کر کے بتائیے. براڈ کریے، پاؤں سے پاؤں ملائیے. اب بتاؤ کیا مسٹیک ہو رہی ہے اس میں؟ دیکھو برابر سے، اچھے سے دیکھو کہ کیا ہے، کیا مسٹیک ہو رہی ہے. کندھے کے لیول سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ آگے. اور کیا مسٹیک ہو رہی ہے بتائیے؟ دیکھو آپ سب دیکھو کیا مسٹیک ہو رہی ہے. ہمارا کندھا بھی چھوٹ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مسٹیک کیا ہو رہی ہے کہ پاؤں سے پاؤں تو مل گیا لیکن کندھے سے کندھا نہیں مل رہا ہے. حالانکہ حدیث کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُوزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا دیتے. اور حدیث وہاں ختم نہیں ہوتی ہے، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنے قدم کو ساتھی کے قدم سے ملا دیتے. یہ دیکھیے آپ کس طرح سے قدم ملے ہوئے ہیں. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ، اپنے ٹکنے کو ساتھی کے ٹکنے سے ملانا. یہ اور ہائر لیول ہو گیا، اور بہتر ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کندھے بھی ملے ہوئے ہیں، ہمارے قدم بھی ملے ہوئے ہیں، اور ہمارے ٹکنے بھی ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ اینکل ٹکنے بھی ملے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی میری بہنیں، اس بات کا ہمیں صف بندی کے ٹائم پر خیال رکھنا چاہیے. یہ ٹریننگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شیطان کو جگہ نہیں ملتی ہے، اور شیطان کس شکل میں آتا ہے. تو اس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. یہ چند چیزیں تھیں سب بندے کے متعلق. آئیے میں آپ کو پیچھے سے بھی بتا دوں کہ پیچھے سے کیسے ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچولی ہم دونوں کی ہائٹ میں ڈفرنس ہے، لیکن پاؤں تو سیم لیول پہ آئیں گے. تو ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں. آپ آئیے ادھر. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے قدم سے قدم ملایا ہے، ٹکنے سے ٹکنا ملایا ہے، اور کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہیں. آپ ایک بات نوٹس کریں گے کہ جب ٹکنے سے ٹکنا ملاتے ہیں تو انگوٹھے والی جو لائن ہے وہ بالکل سیدھے نہیں ہوتی ہے. یہ چھوٹی انگلی والی جو
پاؤں کا سائڈ ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے, قبلہ رخ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگلی کا جو حصہ ہے پاؤں کا یہ پورا سیدھا ہوگا اگر ٹکنے سے ٹکنے ملانا ہے, یعنی کہ وہ لیول جو بہتر لیول ہے وہ لیول کے مطابق اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو یہ انگلی پوری طرح سے قبلہ رخ ہوگی, اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سلائٹلی کراس دکھائی دے سکتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے صف بندی کے یہ رولز سیکھیں اور خیال رکھیں گے انشاءاللہ, اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریے. یہ نوٹس موجود ہیں, آپ جا کر i+tv ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کسی کو بتا سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ لوگوں میں بیداری بڑھے, تاکہ ہم اس سنت کو زندہ کریں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے دیکھ کر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا, اور ان کا ثواب کم بھی نہیں ہوگا. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے. تو کوشش کریے انشاءاللہ کہ جو ثابت شدہ سنتیں ہیں وہ ہمیں پتہ چلے اور ہم اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ نظریں کہاں ہونی چاہیے, نماز میں نظریں کہاں ہونی چاہیے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کانا اذا صلی تعطى راسه ورمى ببصره نحو الارض. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے سر کو جھکاتے, تھوڑا سر جھکا ہوا ہوتا, تھوڑا سا انکلائنڈ ہوتا, تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکا ہوتا, تھوڑا, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا. ورمى ببصره نحو الارض, اور اپنی نظروں سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں. زمین کی طرف کہاں؟ دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے. ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا, ان کی نظریں سجدے کی جگہ سے, کہاں سے؟ سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹی یہاں تک کہ وہ نماز سے باہر نہ نکل گئے. تو ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر, پوری نماز کے اندر نظریں کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ, جہاں سجدہ کرتے ہیں نا, سب کو پتا ہے نا سجدہ کہاں کرتے ہیں, جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کی جگہ پر نظریں رہے گی. نماز میں صرف ایک استثناء ایکسیپشن ہے, ایک سچویشن ہے جس کے اندر نظریں سجدے کی جگہ پر نہیں ہوگی, اور وہ ہے جب ہم تشاہد میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت پر نظریں جو کلمے کی انگلی ہے 4 فنگر اس پر نظریں ہوگی تشاہد میں. جب ہم تشاہد پہ پہنچیں گے تب انشاءاللہ اس کی حدیثیں دیکھیں گے, لیکن ابھی کے لیے جب کھڑے ہیں تو کہاں نظریں ہوگی؟ نماز میں سجدے کی جگہ پر. اچھا آپ بتاؤ, آپ سوچو کہ کون سی چیز ہے ہمارے معاشرے میں جو لوگ بہت دل سے جیسے کہ عمل کرتے ہیں لیکن علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے ان سے. کیا لگتا ہے بہت سارے لوگ جب بہت دل سے نماز پڑھنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں, یا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اکثر سامنے دیکھتے ہیں. سامنے دیکھنا تو چلو دھیان نہیں ہے تب دیکھیں گے, لیکن بہت دل سے پڑھنا چاہتے تب کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں منڈی نیچے کر لیتے اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں. آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب آپ بتاؤ, حدیث آپ کے سامنے ہے, آنکھیں بند کر لینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے؟ بہترین نمونہ کون ہے, بہترین مثال کون ہے ہمارے لیے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا فرمایا؟ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو نماز کے اندر یہ آنکھیں ٹوٹل بند کر لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہے, وہ تو سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں. تو خشوع اسی میں ہے. اور ہوتا کیا ہے نا, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے دھیان اور لگے گا, لیکن حقیقت یہ ہے آنکھیں بند کر کے وہ ایک اور بہت بڑی خیالوں کی دنیا ہے. الٹا وہ دنیا میں جا کر وہاں گم ہونے کے اور زیادہ چانس ہوتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بچہ ہے سپوز یہاں اگر آپ کو ہنسا رہا ہے تو کبھی 1-2 سیکنڈ تھوڑا ایسے بند کر لیے کہ چلو میں نماز میں ہنسنا پڑھوں تو الگ بات ہے. لیکن باقی نارملی ساری سچویشن میں نماز کی حالت میں نظریں کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ ہوگی. امید کرتا ہوں یہ بات کو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اب اس میں جو آپ نے کہا نا کہ بعض لوگ سامنے دیکھتے ہیں دوسری طرف دیکھتے ہیں, تو حدیث اس بارے میں آتی ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال پوچھا, سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں اگر نظریں یہاں سے وہاں اگر موو ہو تو اس کے تعلق سے انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد, یہ چوری ہے, چوری جو شیطان بندے کی نماز سے چوری کرتا ہے. اچھا آپ بتاؤ کوئی چوری کرے پسند آئے گا کہ نہیں پسند آئے گا؟ بالکل نہیں پسند آئے گا. یہ شیطان چوری کرتا ہے بندے کی نماز سے. اور کیسے چوری کرتا ہے؟ یاد رکھیے اس حدیث کو. شیطان چوری کرتا ہے جب نظریں سجدے کی جگہ سے بھٹک کر کے دوسری جگہ جائے. یہ سجدے کی جگہ ہے, اب بھٹک کر کے دوسری جگہ جائے, نظریں دوسری جگہ جائے تو وہ ہے شیطان کی چوری. اور میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں, یہ بہت ہی پتے کی بات ہے, ذرا دھیان رکھیے. آپ اپنی
नज़रों को नमाज में कंट्रोल कर लो, आप अपने कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर लोगे इंशाल्लाह। हमारा जो कंसंट्रेशन होता है ना वो हमारी नज़रों के ज़रिए होता है, और जब ध्यान भटकता है ना आदमी को एहसास भी नहीं होता है, उसकी नज़रें भटक रही होती है। यानी कि अगर कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके बता दे उसे तो तब जाके उसे मालूम पड़ता, लेकिन ये हमें नहीं पता है और ना करनी है हमें। लेकिन हकीकत ये है कि लोगों की नज़रें भटक रही होती है, लेकिन क्योंकि ध्यान ही भटका हुआ होता है तो उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता है कि नज़रें भटक रही है। तो नज़रों को कंट्रोल करना सजदे की जगह पर ये तरीका है कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का। एक और चीज जो नहीं करना है वो है आसमान की तरफ नहीं देखना है। उस बारे में तो बहुत सख्त हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बालु अक़वामिन, लोगों को क्या हो गया है, यरफ़ऊना अबसारहुम इला समा, अपनी नजरों को आसमान की तरफ उठाते हैं, फी सलातिहिम, अपनी नमाज में, फश्तद्द क़ौलुहु फी ज़ालिका हत्ता क़ाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अल्फाज कहे, यहां तक कि ये कहा, लयंतहुन्ना अन ज़ालिका, उन्हें चाहिए इस चीज से यकीनन रुक जाए, औ लतुख्तफ़न्ना अबसारुहुम, नहीं तो उनकी नजरें उचक ली जाएगी। उनकी नजरें क्या होगी, उचक ली जाएगी, मतलब उनकी नजरें चली जाएगी, आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो ये एक बात है, तालीम है, हमें कहाँ देखना है, हम्बलनेस के साथ हमें कहाँ देखना है, सजदे की जगह पे देखना है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, इस एपिसोड में कैसे खड़े रहना है हमने वो ट्रेनिंग ली, किस तरह से हमें नजरों का ध्यान रखना है, नजरें कहाँ रहनी चाहिए, कहाँ रहनी चाहिए, सजदे की जगह पर। उम्मीद करता हूं आप सबको याद भी रहेगी, इंशाल्लाह आप अमल भी करेंगे। और किस तरह से हमें तकबीर तहरीमा कहना है, अल्लाहु अकबर, और किस तरह से सारी चीज़ें हराम हो जाती तकबीर तहरीमा के बाद, और उसके बाद हमें रफ़उल यदैन कैसे करना है, हाथों को कैसे उठाना है, उसकी क्या डिटेल हमें मिलती है। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अगली एपिसोड में इंशाल्लाह हम हाथों को उठाने के बाद कुछ बांधना भी तो है ना, उठे हुए रहेंगे, तो ये एपिसोड में तो यहीं पे रोकना पड़ेगा। आगे हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आप साथ जुड़े रहेंगे और पूरा नमाज का तरीका अच्छी तरह से देखेंगे। शुक्रिया।